اب سیدہ کے چند جملے سنیے. سیدہ مخاطب کرتی ہیں اے مسلمان مجھے پہچان انی فاطمہ. میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں. کا اتنا کہنا تھا پورے دربار میں کوہرام مچا اور لوگ رونے لگے. سیدہ خاموش ہوئی تاکہ مجمع کے رونے کی آواز تھم جائے تو پھر سیدہ بولیں. پھر کلمہ پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. مسلمان بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, سیدہ بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں, لیکن سیدہ کے کلمے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے, حسین کے کلمے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. جب دربار شام میں مولا زین العابدین کلمہ پڑھ رہے تھے ان کے کلمے پڑھنے میں تھوڑا فرق تھا. یہ کون سا فرق ہے جو میرے کلمے میں وہ فرق نظر نہیں آتا؟ سیدہ فرماتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. مسلمان کیسے کلمہ پڑھتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب سیدہ کلمہ پڑھتی ہے تو ایسے نہیں پڑھتی. فرماتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے, اور میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا, تیرا بابا نہیں میرا بابا محمد رسول اللہ, وہ رسول ہے. تجھے پتا ہے, تم نے باہر سے مصطفیٰ کو سنا ہے, میں اس کی گود میں پلی ہوں, تو مجھے سکھا رہا ہے. اور عجیب سیدہ نے عجیب طریقے سے مناظرہ کیا. اس سے علمی مناظرہ سیدہ نہیں کر سکتی تھی. اسی نے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ حسبنا کتاب اللہ, یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. جب رسول نے کہا کہ بصفحۃ والقلم, میرے لیے ایک کاغذ لاؤ ایک قلم لاؤ, کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب کافی ہے. وقت نہیں مجلس میں عرب کی تاریخ کو بیان کروں. تو جب اس نے کہا کہ کتاب کافی ہے, تو سیدہ جب اپنے حق کے لیے دفاع کرتی ہیں تو بی بی ایک بھی حدیث نہیں سناتی, ساری کتاب کی آیتیں سناتی ہیں. کہا تیرے کلام کو, تیری دلیل کو تیرے سامنے پیش کروں گی. جب تو نے کہا کتاب کافی ہے تو میں بھی کتاب سے آیتیں سنا رہی ہوں. یہ بتا کوئی نئی آیت ہے جو تیرے اوپر اتری ہے, میرے بابا کے اوپر نہیں اتری تھی. قرآن وہی ہے جو میں تمہیں سنا رہی ہوں. لیکن وہاں سے خاموشی آتی ہے, جواب سیدہ کا کوئی دے نہیں سکتا. بی بی فرماتی ہے دو ہی صورتیں ہیں کہ یہ بتا تو اپنے باپ کا وارث بن سکتا ہے. سیدہ اپنے بابا کی وارث نہیں بن سکتی. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو کوئی نئی آیت آئی ہے میں نے نہیں سنی تو مجھے بتا, میرے بابا نے نہیں پڑھی تو مجھے بتا. اگر آیت نہیں آئی تو ہر کوئی اپنے والد کا وارث بن سکتا ہے. یا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بابا کا دین اور تھا تیرا دین اور ہے. مسلمان کا وارث بنتا ہے. یا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ سیدہ کا دین اور ہے اور مصطفیٰ کا دین اور ہے. یا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں. کیا تمہیں شک ہے, کیا کسی کو شک ہے کہ سیدہ اس کی بیٹی نہیں ہے؟ پھر بی بی فرماتی ہے کہ اللہ نے نماز کو واجب کیا. کیوں واجب کیا؟ اب بی بی کیوں کے جوابات دیتی ہیں. یہاں پہ بہت بڑا درس ہے سیدہ جو ہر مسلمان کو دے رہی ہے. مسلمان, نماز خالی ٹکر لگانے کا نام نہیں ہے, نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. نماز کس شے کا نام ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھ پر نماز واجب کی تاکہ تیرے وجود سے تکبر کو ختم کرے. جبکہ تو نماز بھی پڑھ کے بیٹھا ہے اور متکبر ہو کے سیدہ کے سامنے کھڑا ہے. یہ نماز, یہ کیسی نماز ہے کہ جس نے تیرے وجود سے تکبر کو ختم نہیں کیا؟ یہ کیسی نماز ہے جس نے تمہارے وجود میں ضعف کو پیدا نہیں کیا, جس نے رب کے سامنے وجود میں ذلت کو پیدا نہیں کیا؟ فرمایا اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا. یہاں زکوٰۃ سے مراد خمس بھی ہے, زکوٰۃ سے مراد صدقہ بھی ہے. اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا تاکہ تیرے معاشرے میں حیات کو پیدا کرے, زندگی کو پیدا کرے. ہو بہو سیدہ کے جملے کا ترجمہ, اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا تاکہ تیرے معاشرے میں حیات کو پیدا کرے. اور اے مسلمان, اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا تاکہ تو مادیت کی زنجیروں سے نکل جائے. لیکن سیدہ دیکھ رہی ہیں یہ مادیت کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں. یہ مادیت کی زنجیر تھی جس نے فتق کو دینے نہ دیا.